میں وزل بلوور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن۔ حال ہی میں ہیرا گروپ کا اسکیم ہونے کے بعد آئی ایم اے کا اسکیم ہوا، نافیہ کا ہوا، بامبے میں رداس انڈیا کا ہوا، بنگلور میں آئی ایم اے، نافیہ، مارگنرال، ایمبیڈینٹ، حیدرآباد میں بشرا، اس طرح کے اسکیم سے عالم اسلام گونج رہا تھا۔ اس کے بعد آج حیدرآباد میں ہم پچھلے دنوں سے کراؤڈ فنڈنگ مافیا کی ہم انکوائری کر رہے تھے، کووڈ 19 کا اسکیم کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے تھے۔ تحقیقات کرنے پر ہمیں پتہ چلا ایک اسکیم حیدرآباد یوتھ کوریج نام کی ایک تنظیم جس کے صدر سلمان خان ہیں اور ان کے ساتھی ایوب، اسرا بیگم یا جو بھی ہیں، ان لوگوں کا اسکیم سامنے آنے کے بعد حیدرآباد کے ایک مشہور سوشل ایکٹیوسٹ جناب سید سلیم صاحب اور حیدرآباد کے ایک نامور جرنلسٹ جو سابقہ میں زی نیوز کے کرائم انچارج تھے، شاہد علی قریشی، ان لوگوں نے بھی اس چیز کو سامنے لانے کے بعد جب تحقیقات کی گئی اس اسکیم کے بارے میں تو پتہ چلا ایک محترمہ جن کا ایک سینسیشنل ویڈیو یاسمین سلطانہ نامی ایک محترمہ کا جو تنبی ہاسپٹل میں زیر علاج تھی اور ان کو 4 بچیوں کو بتا کر ایک سینسیشنل ایموشنل ویڈیو ڈالا گیا۔ میں حیدرآباد کے اور بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو ان بہی خواہوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے صرف 3 دن کے اندر 45 لاکھ سے زیادہ پیسہ ان اکاؤنٹ میں ڈالا۔ 52 ہے 52 کیا؟ اور ان لوگوں نے صرف 3 دن کے اندر 45 لاکھ سے زیادہ پیسہ ڈالا، اور سب سے زیادہ اماؤنٹ جو بینک اسٹیٹمنٹ میں بتایا جا رہا ہے 25,000 ہے، باقی کا 25 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 5,000 روپے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں پیسہ ڈالا جزائے خیر دے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کراؤڈ فنڈنگ کو آپ لوگ فروغ دے رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ رسول انٹرسٹ فری کے نام پر نوہیرا شیخ، آئی ایم اے کے منصور، رداس کے ایوب، اس طرح کے لوگوں نے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر دیا، لیکن ہمارے بھائی جذبے میں آ کر ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی تحقیقات نہیں کی جا رہی ہے کہ ان کا فنڈ کس طرح کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر شخص اپنے خاندان میں غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے پیسے مہیا کرے، ان کی ضرورت کی تکمیل کرے، ان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اپنے خاندان میں ہی آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان میں آپ لوگوں کو اپنے پڑوسیوں اور اپنے خاندان والوں کو بھی پہلے دیکھنا ہے۔ لیکن چلیے جو بھی ہوا، یاسمین سلطانہ کے معاملے میں کیا ہوا میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یاسمین سلطانہ کے معاملے میں حیدرآباد کوریج کہ سلمان نے ایک ویڈیو ڈالا، اس پر 45 لاکھ روپے سے زیادہ پیسہ جمع ہو گیا، لیکن سلمان نے اپنے تمام ویڈیو میں کبھی بھی ان پیسوں کا ذکر نہیں کیا اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس بات کو شک کے دائرے میں لایا گیا، اور 21 تاریخ کے دن جب سلمان کو، اسرا بیگم کو یہ بتایا گیا کہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور ان کو اب دعائوں کی ضرورت ہے، آنن فانن میں سلمان، اسرا جو بچوں کی ممانی بتائی جاتی ہے، اور احمد محی الدین جو بھونگیر کے رہنے والے ہیں، جو اسرا بیگم کے دور کے رشتہ دار ہیں، سوال یہ ہے ان تینوں نے 15 اور 16 لاکھ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو سلمان اپنے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ٹرانسفر نہیں کرتے، اور احمد محی الدین کے نام پر جو بھونگیر میں رہتے ہیں، جو بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں لگتے، ان کے نام پر 15 لاکھ، جو ایوب نامی شخص کے بے نامی ہیں ان کے نام پر 15 لاکھ نہیں کرتے، اور اسرا بیگم کے اکاؤنٹ میں 16 لاکھ روپے نہیں چھوڑ دیتے۔ اور جیسے ہی ہمارے لوگوں نے وہاں سے تحقیقات کی تو انہوں نے آنن فانن میں آ کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا اقبال کر لیا اور
अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की। बहरहाल हमारा मकसद इस स्कैम को फोड़ने का ये है कि ये पैसा किसी भी हाल में इन 4 बच्चों के हवाले किया जाए। दूसरी बात, बच्चे के जब वालिद ज़िंदा हैं, अगर सोचिए सलमान, अगर आपके वालिद अगर कोई गलत काम करते हैं तो क्या आपको दूसरों को गोद को दे देंगे? आपको नहीं देंगे ना बाबा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के वालिद शराबी हैं, तो बच्चों के वालिद तो हैं। आपकी नीयत साफ अगर होती तो आप उन पैसों को वहाँ पर उन बच्चों के नाम पर आप ट्रांसफ़र कर दे सकते थे। आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं थी। असरा बेगम के अकाउंट में 16 लाख छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी और अहमद मोइनुद्दीन के अकाउंट में 15 लाख डालने की ज़रूरत नहीं थी। हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम आपके पर्सनल मामलात में जाना चाह रहे हैं। हमें क्राउड फंडिंग में अगर खामियां हुई हैं तो उसकी तहकीकात की हम हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करते हैं। और जिन बच्चों का बाप जिंदा है, आप उनको यतीम नहीं कह सकते। और उन बच्चों के करीबी रिश्तेदार, आप गार्डियन बनकर उन बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल सकते थे। आप डाल देना था, लेकिन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पैसा शक के दायरे में लाता है। दूसरा, अहमद मोइनुद्दीन जो हैं, जो भोनगिर के रहने वाले हैं, उनके नाम पर ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया? मैं फौरी तौर पर वो अहमद मोइनुद्दीन और असरा बेगम से फौरी टास्क फोर्स पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों से फौरी इंक्वायरी कर इसका तहकीकात करें। और दूसरी बात, आपने NRC के मामले में हिस्सा लिया, आपने दिल्ली रायट्स के सर्वाइवर्स के लिए चंदा किया और कई फेसबुक से आपके ऐसे पोस्ट गायब हैं जिनके अकाउंट, गूगल पे के नंबर्स जो है डिलीट कर दिए गए। इन तमाम की तहकीकात करने का मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान, हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा करता हूँ।